إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، سخت گرمی کا موسم ہے اور یہ گرمی کی شدت ہمیں کئی پیغام دیتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں پیغام ہیں کہ آج اس شدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو قیامت والی شدت تو اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ لہذا مومن کا یہ حال ہے کہ وہ ہر وقت ایسی چیزوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بندوبست کیا ہے، کیونکہ دنیا امتحان، محنت اور مشقت، دکھوں دردوں کا گھر ہے۔ اس میں تھکن بھی ہے تاکہ مومنوں کی فرما برداری اور شکر گزاری سب پر ظاہر ہو جائے اور ناشکروں کا رویہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس آزمائش اور امتحان میں موسموں کا بدلنا، کبھی سخت گرمی آ جاتی ہے، قدموں کو جھلس دیتی ہے، پھر سخت سردی آ جاتی ہے، ہڈیاں تک دکھنے لگتی ہیں، اور کبھی کبھی صاف موسم بھی آ جاتا ہے، کبھی گرد و غبار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں کسی مقصد کے بغیر نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال کی اس عظیم حکمت کے حصہ ہے جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان میں غور و فکر کریں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ فرمایا دن اور راتوں کا الٹنا پلٹنا بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو شدید گرمی ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ دراصل غافل لوگوں کے لیے بیداری کا ایک پیغام ہے اور آخرت کی یاد دہانی ہے کہ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ محنت اور عمل کا گھر ہے تاکہ آخرت کی منزلیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اور وہ دن جو آخرت کا دن ہے، فرمایا یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا 50,000 برس کا دن ہے اور سورج بالکل قریب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہ کمقدار میل۔ فرمایا قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہوگا
کہ گویا 1 میل کا فاصلہ باقی رہ جائے گا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام دی ہوگی، اور لوگوں کا یہ حال ہوگا، اتنے پریشان ہوں گے اور یہ دعا کریں گے، ارہنا ولو الی النار، یا اللہ اس پسینے سے ہمیں نجات دے دے، خواہ ہمیں جہنم میں نہ بھیج دے۔ اللہ ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس ہولناک دن میں، اس سخت دن میں اللہ ذوالجلال اپنا فضل فرمائیں گے۔ کچھ لوگ دیکھیں گے ایک جگہ سایہ ہے، سائے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی فرما برداریاں کی۔ یہ سایہ دنیا کے پیسوں اور دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، بلکہ دن رات کے اوقات کے کناروں میں نیک اعمال کرنے سے، اللہ ذوالجلال کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے سے یہ سایہ مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں اللہ ذوالجلال جنہیں قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہاں بعض روایتوں میں عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے الامام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ محبت ہے، ایک نماز پڑھی گھر جا رہا ہے، دوسری کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، 2 بندے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسے اللہ کی رضا سے ایک دوسرے پہ جدا ہوتے ہیں۔ فرمایا ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، منصب و جمال والی خوبصورت عورت جس کے پاس دنیا کا مال اور اس کے پاس حسن بھی ہے، وہ کسی کو برائی کی دعوت دیتی ہے، مگر وہ شخص کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، برائی سے باز آ جاتا ہے۔ فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فرمایا ایک بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس طرح خفیہ انداز میں دیتا ہے، عزت نفس کو محفوظ کر کے کسی کی مدد کرتا ہے، ایسے کرتا ہے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ مگر آج تو یہ حال ہے، اگر کسی کو تھوڑا سا بھی دینا ہے، اس کی فوٹو بنا لو، میڈیا پہ چڑھا دو، فلاں حاجی صاحب نے، فلاں میاں صاحب نے، فلاں چودھری صاحب نے فلاں کو اتنا پیسہ دیا۔ اب وہ لینے والے کی بھی فوٹو اور دینے والے کی بھی فوٹو، لیکن فرمایا جو شخص خفیہ انداز میں چپکے سے چھپ کر ایسے دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ عمل میرے رب کو اتنا محبوب ہے۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھ کر گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوست، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، کسی سے قرضہ کسی نے لیا ہے، وہ قرضہ دے نہیں سکتا، کہتا ہے جی مہلت دے دو، حاجی صاحب کہتے ہیں کوئی مہلت نہیں، سود اور چڑھ گیا ہے، استغفر اللہ۔ لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرض دار کو مہلت دے دی یا اس کا قرضہ معاف ہی کر دیا، اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین،
کہیں گے این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظل۔ کچھ ایسے لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیاوی مفاد نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے، ناراضگی بھی اللہ کے لیے، سچی محبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ قیامت کے دن آواز آئے گی این المتحابون بجلالی، وہ کہاں ہیں جو میری عظمت و جلال کی خاطر میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اس سخت دن میں جب سورج بالکل قریب ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حال یہ ہوگا، وہ پیاری بیوی، وہ پیارے بچے جن کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی حرام بھی کھاتا تھا، حرام بھی کماتا تھا، اللہ کی ناراضگی کر مول لیتا تھا، کس لیے؟ میں اپنے بچوں کا مستقبل بنا لوں، لیکن ان کا حال یہ ہوگا۔ فرمایا یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بیوی خامن سے، خامن بیوی سے، بچے خامن سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس لیے فرمایا اس دن کیا کام آئے گا؟ ان صدقۃ تطفی من اہلھا حر القبور، فرمایا صدقہ قبروں کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا قبروں کی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ذرا اپنے ماحول میں دیکھیے، غریب بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، بیوائیں بھی ہیں، اور اس طرح کچھ ایسے سفید پوش لوگ بھی ہیں جن کی آمدنی تھوڑی، جائز اخراجات زیادہ، وہ ہماری زکوٰۃ کے بھی مستحق ہیں، ہماری ہمدردیوں کے بھی مستحق ہیں۔ ان کی مدد کیجئے، اللہ قبروں کی گرمی کو دور فرما دے گا۔ فرمایا اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا صدقہ بھی کرتا ہے، میرا اللہ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں، فرمایا وہ صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں، جیسے تم گھوڑے کے بچے کو بڑھاتے ہو، بڑھ جاتا ہے، آخر وہ کامل گھوڑا بن جاتا ہے۔ اسی طرح میرے مالک تمہارے صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ جتنا ہو جائے گا، اور مومن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ الحمد للہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، پکا سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں رب کی رضا کی طرف دوڑتا ہے، گرمی ہو، کتنی بھی سخت گرمی ہو، وہ کتنی تکلیف اٹھانی پڑے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے۔ یہی سمجھدار ہے جس کو اللہ بلند درجات عطا فرمائیں گے اور میدان حشر کی سخت گرمی سے بچا لیں گے۔ اس کے برعکس وہ شخص، اب گرمی بہت ہے، گھر سے نکلنا مشکل ہے، گھر سے کیسے نکلوں گا، نمازوں کے لیے نہیں جاتا، کام میں جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس گرمی میں صرف نماز کے لیے اس کو گرمی یاد آتی ہے، اس طرح بہانہ بنا کر جمعے سے بھی فارغ، نمازوں سے بھی پیچھے رہ گیا۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جسے شیطان نے دھوکہ دیا، اور یہ مومنوں کے قافلے سے پیچھا رہ گیا، اور اس نے منافقوں والا طریقہ اختیار کیا، رب کی اطاعت سے پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ ذوالجلال منافقوں کا ذکر کرتے فرما رہے ہیں، فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ
پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے خلاف اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش ہوئے ہیں اور اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو کیا کہتے ہیں؟ لا تنفروا فی الحر، لوگوں گھروں سے نہ نکلو، گرمی بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اے میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے جہنم کی آگ سے زیادہ سخت ہے، کاش کہ اس بات کو اچھی طرح جان لیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، محنت کش ملازم جو حلال کماتے ہیں اپنی عزت اہل و عیال کے لیے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے۔ صحابہ جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا مزدوری کر رہا ہے، سخت گرمی ہے، برداشت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تعجب سے کہنے لگے کاش یہ اللہ کی راہ میں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے نکلا ہے گھر سے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ سوال سے بچنے کے لیے، عزت نفس برقرار رکھنے کے لیے محنت اور مزدوری کر رہا ہے، فرمایا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے۔ لہذا اللہ ذوالجلال تو بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندوں کو درجات دینے کے لیے، معافیاں اور بخششیں دینے کے لیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ نے ہمیں پکے مکان دیے، اللہ ذوالجلال نے ہمیں ایئر کنڈیشن دیے، لہذا یہ ساری نعمتیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے مالک کا شکر ادا کریں، اور اس گرمی کو اور ان مصیبتوں کو دیکھیں۔ ہمارے کتنے بھائی جو ہیں وہ ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، لہذا ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے مجبور اور ہمارے وہ بھائی جو برے حالات میں ہیں، ان نعمتوں اور سایوں سے محروم ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کی مشکلات کا ازالہ کریں۔ اس لیے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پانی کا بندوبست کیا جائے، واٹر کولر اور ٹھنڈے سامان کے فراہم کی جائے۔ اللہ ذوالجلال کو اتنے سخی اور اتنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ چل رہا تھا، سخت پیاس لگی، کنویں کے اندر اس نے کسی طرح پانی نکالا، پیا، باہر دیکھا تو ایک کتا بھی پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا، گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ سوچنے لگا مجھے پیاس نے کتنا تنگ کیا، اب یہ بھی تو بے زبان ہے، اس کو بھی تو پیاس لگی ہے، فوراً پانی نکالا، کتے کو پلایا۔ اللہ ذوالجلال کو اس کا عمل یہ پسند آ گیا، فرمایا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے عمل کی قدر کی، اسے معاف فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں، ہر جگر والے جانور کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ملے گا۔ تو بھائیو، اگر جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ملتا ہے تو انسان جو مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا کتنا اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما تنصرون وترزقون بضعائفکم، اور لوگوں تمہیں اللہ رزق بھی دیتا ہے، اللہ تمہاری مدد بھی کرتا ہے تمہارے غریب لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، مسکینوں غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ لہذا میرے بھائیوں دوستو، ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں نیکی کرنے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة۔ اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ إخواننا القائمين على أمن البلاد، ووفق اللهم أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار الأمن والإيمان وسائر بلاد المسلمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم